ان کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ اتنے انسانوں میں شاید کسی کے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو. وَأَتَمَّهُمْ جَمَالًا، اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کے اوپر حسن کی حد ہو گئی تھی. جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہو گئی، عبد الملک بن مروان جو وقت کا حاکم ہے اس نے رشتہ بھیجا. اس نے آگے سے منع کر دیا، مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بعد کسی سے نکاح نہیں کرنا. ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ابو دردہ عنہ سے کہنے لگی، میں ایک دل کی چاہت بیان کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کرو. کہنے لگی کہ میرا پہلا نکاح میرے ماں باپ نے آپ سے کر دیا تھا اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، لیکن اب میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کی محبت سے اتنی دیوانی بن گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیوی بنوں. پلیز میں آپ کو نکاح کی دعوت دیتی ہوں، جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو اتنا محبت سے رکھتے تھے، پیار سے رکھتے تھے. وہ وش کرتی تھیں ہم اسی بندے کی نکاح ہی میں بقیہ زندگی گزار دیں گی اور جنت میں اسی کی بیوی بن کر رہیں گی. چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ جوان العمر تھیں. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، المرأۃ لآخر زوجہا، کہ عورت اپنے آخری شوہر کے پاس جنت میں رہے گی. میں جنت میں ابو دردہ کے سوا کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. ان باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسی محبتوں بھری زندگیاں ہوتی تھیں کہ بیویاں اپنے خامدوں پہ جان چھڑکتی تھیں. چنانچہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، ان کی بیوی فاطمہ بنت الحسین نے ان کی قبر پر 1 سال تک متواتر تلاوت کرتی رہتی تھی. خاوند کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی. اسماعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، آواز اس کی بہت خوبصورت تھی، لیکن خاوند کے بعد کہنے لگی، اللہ تتکلم بعدہ ابدا، میں اپنے خاوند کی وفات کے بعد کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. پھر وہ اشاروں سے بات کرتی تھی، بولتی نہیں تھی. اس کو اخبار النساء میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ان کی بیوی جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بہن تھی، اور اللہ نے مال کی دولت کی ریل پیل کر دی تھی. عمر لانو نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جتنا مال ہے یہ سب انہوں نے بیت المال سے دیا، میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں. اب تمہارے پاس چوائس ہے، تم اپنے ڈائمنڈ اپنے پاس رکھو، سونے چاندی کے زیور اپنے پاس رکھو، اپنے مال دولت کو اپنے پاس رکھو، یا پھر تم خود میرے نکاح میں رہو. جب انہوں نے یہ چوائس دیا تو ان کی بیوی فاطمہ کہنے لگی کہ جتنی محبت مجھے آپ سے ہے اس سونے چاندی کی کیا قیمت ہے. جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ اس نے بیت المال میں جمع کروا دیا. بتا دیا کہ دیکھو بیوی کے دل میں خاوند کی محبت کیسی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت تھی. کتابوں میں لکھا ہے کان مثلا فی حسنہا و جمالہا، وہ اپنے حسن میں اور اپنی جمال میں وقت کے میں مثال دی جاتی تھی کہ اس جیسی خوبصورت عورت، مگر اللہ نے اس کے دل میں خاوند کی محبت ڈالی تھی. اس طرح صحابہ اور صحابیات اپنی محبتوں بھری زندگی گزارتے تھے. یہی وہ لوگ ہوں گے جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارنے والے. قرآن مجید میں اللہ انہی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں چمکتے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، تمہارے سامنے سونے کے پیالے اور سونے کے گلاس لائے جائیں گے. فیہا ما تشتہیہ الانفس، اس میں وہ مشروب ہوں گے جو تمہارا دل ان کو پسند کرے گا. وتلذ الاعین، جنت میں وہ ہوگا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا.
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اے پاکیزہ زندگی گزارنے والے میرے بندو، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہم نے تمہیں اس کا وارث اس لیے بنایا، تم دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ تو شریعت یہ پیغام دیتی ہے کہ میاں بیوی نکاح ہو گیا، جتنی محبتوں کی زندگی گزاریں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا، جہاں میاں بیوی میں محبت زیادہ ہوگی وہاں زنا والا گناہ نہیں ہوگا، جہاں محبت پتلی ہوگی زنا کے گناہ سے میاں بیوی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اصل مقصد جو آج آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آج کل جس عورت سے پوچھو خاوند کے شکوے، خاوند کی شکایتیں، خاوند وقت نہیں دیتا، خاوند دھیان نہیں دیتا، خاوند کو گھر میں دلچسپی کوئی نہیں، میں بن سنور کے بیٹھتی ہوں، خاوند آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ وہ خدا کی بندی، تجھے اتنے جو شکوے شکایتیں ہیں کبھی سوچنے کی بھی تکلیف گوارا کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے حسن دیا، تمہیں اللہ نے مال دیا، تم بن سنور کے تیار بیٹھی ہوتی ہو، پھر خاوند کی محبت کی نظر سے کیوں محروم ہو؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی، بال کٹواتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، غیر محرم مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے حکموں کو توڑے گی تو اللہ کی رحمتیں برسنے کی بجائے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ جس چہرے پر اللہ کی لعنت برسے خاوند اس چہرے کو محبت کی نظر سے کیسے دیکھے گا؟ جو عورت بے پردہ ہے، جو عورت میسجز کرتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ محبتوں کے جو ہے وہ پیمان بھرتی ہے، غیر محرم کے ساتھ گندے تعلقات میں لگی ہوئی ہے، کیا یہ اس قابل ہے اللہ کے اسم جو ہے ظاہر کی اس کے اوپر تجلی پڑے اور اس کا خاوند اس کو مسکرا کر دیکھے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ سزا کے طور پر اس کے دل سے خاوند کی محبت نکالتے ہیں، تو روتی پھر رہی ہوتی ہے، کبھی تعویذ مانگتی ہے، کبھی ادھر سے دعائیں کرواتی ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، آنسو نہیں تھمتے، کیوں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہو؟ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کا در چھوڑ کے جاؤ گی، ہر جگہ ذلت اٹھاؤ گی۔ لا الہ الا اللہ